تفسیر ابن کثیر، اور یہ اس کا سیکنڈ ٹریک ہے، آیت نمبر 31، 32، 33 سورہ انفال، اور وہ ہم کنٹینیو کر رہے سیکنڈ ٹریک میں۔ اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یعنی یہ جو ہے ابھی سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ and they ask you to hasten on the torment for them، اور وہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے جلدی آئے۔ And had it not been for a term appointed، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک مقررہ وقت نہیں ہوتا، اگر یعنی اللہ نے جو ٹرم اپوائنٹڈ رکھا تھا اجل مسمى، تو وہ عذاب پھر آ جاتا، لیکن اللہ کا وقت پہلے سے طے شدہ تھا۔ The torment would certainly have come to them، تو پھر عذاب ان پہ ضرور آ جاتا جیسا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، لیکن اللہ کے پاس سے وقت مقرر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ عذاب کو فوراً نہیں لاتا۔ جب ہی کوئی بھی ایسی بکواس کرتا تبھی بھی اللہ یہی کرتا ہے کہ مطلب نہیں لاتا عذاب، کیونکہ اگر وہ پہلے سے طے شدہ ہے، اگر اس کا کوئی وقت، اور یا تو اللہ نے ان کے لیے نہیں رکھا ہے اگر کوئی عذاب، تو اللہ پھر وہ چیز نہیں کرتا۔ اکثر بندے یہ بولتے لے عذاب، تو وہ بھی ایک چیز ہے جو غلط ہے، لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا طے شدہ وقت تھا، اس لیے اللہ نے نہیں لایا عذاب۔ اینڈ شیورلی، یقیناً، اٹ ول کم اپون دیم سڈنلی وائل دے پرسیو ناٹ، اور ان کے اوپر یہ عذاب آئے گا بہت اچانک سے کہ انہوں نے تبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا، یعنی کہ اس کا کوئی ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر نیکسٹ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر 38 جو ہے سورہ صاد آیت نمبر 16، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، They say, our Lord, hasten to us قِطَّنَا، our record of good and bad deeds, so that we may see it۔ تو ان لوگ یہ چیز بول رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، بھیج دے جلدی سے، چل ہمارا جو بھی ریکارڈ ہے جس کے اندر ہمارے اچھے اعمال برے اعمال جو بھی اندر درج ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھ سکے، ایسا آسمان سے اترے ہم دیکھے، بیفور دا ڈے آف ریکننگ، یعنی کہ وہ جو قیامت کا دن ہے حساب کتاب کا، اس سے پہلے بھیج۔ یعنی ڈیمانڈ دیکھو ان لوگ کا، جیسے کہ ان کے سب باتوں کے اوپر ہے نا، اللہ جیسے یہ لوگ جو بولیں گے ڈیمانڈ کریں گے اللہ پورا کرے گا، بے وقوفوں کی ڈیمانڈ اللہ پورا کرے گا کیا؟ پھر اللہ نے نیکسٹ ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 70 سورہ معارج، اور اس کی آیت نمبر ہے 1، 2 اور 3، 3 آیت ہے۔ سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، A questioner asked concerning a torment about to befall، ایک سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ عذاب کب آئے گا؟ upon the disbelievers، کافروں پہ، which none can avert، جو کوئی نہیں ہٹا سکے، from Allah the Lord of the ways of ascent، اللہ کی طرف سے جو رب ہے مع المعارج کا، یعنی معارج یعنی کہ جو بلندی پہ جانے والا، یعنی کہ راستہ۔ تو معراج جو ہے وہ اسی سے المعارج یعنی کہ ویز آف ascent، یعنی اوپر بلند اٹھنے والا راستہ جانے والا۔ اور جو معراج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے شب معراج، تو وہ معراج بھی وہی ہے کہ وہ ویز آف ascent ہے، یعنی کہ وہ جو بلندی پہ جو گئے۔ The ignorant ones in ancient times said similar things، جو پرانے زمانے کے جاہل لوگ جب تھے تبھی بھی انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی تھی۔ The people of شعیب علیہ السلام said to him، کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کہا تھا، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 187، سورہ نمبر 26 جو ہے وہ ہے سورہ شعراء، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، So cause a piece of the heaven to fall on us، تو گرا دے ہم پہ آسمان کا ایک ٹکڑا، if you are of the truthful، تو اگر تم جیسے سچے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ آسمان سے گراؤ ہمارے پر۔
while the pagans of Quraysh said, जाहिल जो कुरैश थे, यानी ये तो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का डायलॉग है ना, अभी यहाँ पर while the pagans of Quraysh said, और कुरैश के जो जाहिल लोग हैं मतलब मुशरिकीन, उन्होंने क्या कहा, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम. O Allah, if this Quran is indeed the truth revealed from you, then rain down stones on us from the sky or bring on us a painful torment. کہ یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے تیری طرف سے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے آسمان سے اور ہم پہ یا تو دردناک عذاب لیا. Shu'ba said from Abdul Hamid that Anas bin Malik said, radiyallahu anhu, it was Abu Jahl bin Hisham who uttered this statement. کہ وہ ابو جہل تھا جس نے یہ جملے بولا تھا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. O Allah, if this Quran is indeed the truth revealed from you, then rain down stones on us from the sky or bring on us a painful torment. یا اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے, حق ہے, تیری جانب سے ہے, تو پھر برسا دے ہم پہ پتھروں کی بارش اور آسمان سے اور ہم پہ عذاب بھیج دے دردناک. سو اللہ ریویلڈ دس آیا, پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. And Allah would not punish them while you are among them. اور اللہ ان کو سزا نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے درمیان ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی. Nor will he punish them while they seek Allah's forgiveness. اور اللہ وہ کیونکہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں تو پھر اللہ ان کو وہ عذاب بھی نہیں دے گا. البخاری ریکارڈڈ اٹ, کہ البخاری میں یہ ریکارڈڈ ہے, the presence of the prophet یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی, and the idolaters asking for forgiveness. اور وہ جو مشرکین لوگ تھے بت پرست, وہ مطلب استغفار بھی کر رہے تھے. were the shelters, یہ ان کے لیے شیلٹر بن گیا حفاظت کا, against receiving Allah's immediate torment, کہ اللہ کی طرف سے فوراً عذاب آئے, اس سے ان کو حفاظت مل گئی. اللہ said, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. And Allah would not punish them while you are among them, nor will He punish them while they seek Allah's forgiveness. اور اللہ انہیں سزا نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے درمیان ہو, اور ان کو عذاب نہیں دے گا کیونکہ وہ استغفار مطلب اللہ سے مانگ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ انہوں نے کہا کہ پیگنز used to go around the house in طواف and proclaim. یہ جو مشرکین جو تھے یہ لوگ طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا یعنی کعبہ شریف کا, اس کے چاروں طرف گھومتے تھے اور یہ بولتے تھے, وی رش ٹو یور اوبیڈینس او اللہ, یعنی ہم تیری فرما برداری کے لیے بھاگ رہے یعنی جلدی کر رہے جلدی, او اللہ. اور پھر دیر از نو پارٹنر ود یو, تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اینڈ دا پروفیٹ وڈ ٹیل دیم, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ لوگ یہ یہاں تک آتے تھے نا بولنے کے لیے کہ دیر از نو پارٹنر ود یو, اور اس کے آگے ابھی وہ لوگ بولے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے ان لوگوں کو, قد انف انف, بس بس. بٹ دے وڈ گو آن, لیکن پھر وہ بولتے جاتے تھے, وی رش ٹو یور اوبیڈینس او اللہ, ہم تیری فرما برداری کے لیے مطلب بہت جلدی مچا رہے. دیر از نو پارٹنر ود یو ایکسپٹ اے پارٹنر ہو از ود یو, سوائے وہ پارٹنر کے جو تیرے ساتھ ہے. تیرے پاس اور کوئی پارٹنر نہیں ہے لیکن سوائے وہ پارٹنر کے جو تیرے ساتھ ہے. یو اون ہم, اور وہ تیرا ہے, بٹ ہی ڈز ناٹ اون, لیکن وہ تجھے اون نہیں کرتا, یعنی تو اس کا نہیں ہے لیکن وہ تیرا ہے, یعنی تو نے اس کو اون کیا ہوا ہے. تو یہ سب آگے ان لوگ جو بولتے تھے ایکسٹرا ورڈ, تو وہ وہیں پر ان کو روک دیتے تھے کہ دیر از نو پارٹنر ود یو پہ روک دیتے, رک جاؤ یہیں پر. دے آلسو یوز ٹو سے, اور وہ لوگ یہ بھی بولتے تھے ساتھ میں, او اللہ یور فرگیونیس یور فرگیونیس, یعنی وہ لوگ اس طرح سے استغفار بولتے تھے, او اللہ یور فرگیونیس یور فرگیونیس, کہ او اللہ تیری طرف سے معافی تیری طرف سے معافی.
اللہ revealed this verse. پھر اللہ نے یہ آیت اتاری وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ and Allah would not punish them while you are among them. کہ اللہ ان کو سزا نہیں دے گا, عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے بیچ میں ہو. ابن عباس commented رضی اللہ عنہما, انہوں نے کہا, ابن عباس نے, they had 2 safety shelters. ان کے لیے 2 بچانے والی چیزیں تھی. نمبر 1 the prophet, یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا they are seeking forgiveness from Allah, کہ وہ لوگ جو اللہ سے مطلب استغفار کر رہے تھے. The prophet went away and only seeking forgiveness remained. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تو اب ان لوگوں کا وہی تھا جو وہ بول رہے تھے your forgiveness, your forgiveness. At-Tirmidhi recorded that Abu Musa said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزل اللہ علیہ امانینی لے امتی, Allah sent down to me 2 safe shelters for the benefit of my ummah. کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ sent down to me, یعنی اللہ نے بھیجا میرے لیے 2 مطلب حفاظت کرنے والی مطلب شیلٹرز جو کہ میری امت کی مطلب فائدے کے لیے, بینیفٹ کے لیے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ and Allah would not punish them while you are among them. اور اللہ ان کو سزا نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے بیچ ہو. nor will he punish them while they seek Allah's forgiveness. نہ ہی اللہ ان کو سزا دے گا, عذاب بھی نہیں دے گا کہ وہ لوگ اللہ کی پاس معافی مانگ رہے ہیں. فَإِذَا مَدَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْاِسْتِغْفَارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when I die, کہ جب میں یعنی کہ مطلب میری وفات ہو جائے گی, I will leave the seeking of forgiveness with them. تو میں ان کے ساتھ یہ استغفار جو ہے, یہ استغفار اب مانگنا اللہ سے, وہ میں ان کے پاس چھوڑ دوں گا until the day of resurrection, یعنی جو دوبارہ یعنی وہ قیامت کا جو دن ہے تب تک کے لیے. What testifies to this hadith is the hadith that Ahmad recorded in his Musnad and Al-Hakim in his Mustadrak that Abu Sa'id radiyallahu anhu narrated that the messenger of Allah said کہ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے یہ کہا inna الشیطان قال, شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ یا ربی لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم. شیطان said by your might O Lord, تیری جلال کی یعنی مطلب جیسے کہتے ہیں نا قسم اے رب, I will go on luring your servants as long as their souls are still in their bodies. کہ میں تیرے ان بندوں کو مطلب ٹیمپٹ کرتا رہوں گا, مطلب ان لوگوں کو للچاتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم کے اندر ہے. یہ شیطان نے بولا. فقال الرب, تو اللہ نے جواب اس کا دیا. The Lord said وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِي. تو اللہ نے اس کا جواب دیا. The Lord said by my might and majesty, میرا جلال اور میری یعنی میری عزت اور میری جلال کی قسم, اللہ نے بھی ویسی قسم کھا کے بولا I will keep forgiving them, میں انہیں معاف کرتا رہوں گا as long as they keep invoking me for forgiveness, جب تک کہ وہ مجھے پکارتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. تو اللہ نے بھی اپنے آنر کی اور اپنے جلال کی قسم کھا کے بولا ہے یہ بات. تو جو سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے گا تو اس کا تو گناہ پھر ویسا ہو جائے گا نا جیسے کہ کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.